معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ماتم اور نوحے کی دلیل سماعت فرما لیجئے۔ یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا۔ موصوف نے ماتم کی دلیل کیا پیش کی کہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی جدائی میں ماتم کیا کرتے تھے، آپ اپنی ران پر ہاتھ مارا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام آپ کی شریعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر کبھی ماتم نہیں کر سکتا، کبھی نوحہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ماتم اور نوحے کی اجازت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے دلیل پیش کرنی ہے ماتم کی، تو آپ پنج تن کے پاک گھرانے سے آپ ماتم کی دلیل پیش کیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری حیات میں آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے آنسو بہانے کے علاوہ نہ جزا فضا کیا، نہ نوحہ کیا، نہ ماتم کیا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے صرف آنسو جاری تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، یہ آپ کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے علی، اگر جزا فضا اور نوحہ اور ماتم سے منع نہ کیا گیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین نہ فرمائی ہوتی، تو اے علی تو اتنا روتا کہ تیری آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا۔ دوسری روایت کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں جس نے مصیبت کے وقت اپنی ران پر ہاتھ مارا تو فرمایا اس کا عمل برباد و ضائع ہو جائے گا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضور علیہ السلام نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ آج اہل تشیعوں کی یہ بیٹیاں، بہنیں، مائیں، وہ بھی نوحہ کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو فرمایا کہ مجھ پر بال لٹکا لٹکا کر غم کا اظہار نہ کرنا، اپنے چہرے کو نہ نوچنا، اور میرے لیے کسی نوحہ گناہ کو مقرر نہ فرمانا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کے میدان میں اللہ کی قسم دے کر ارشاد فرمایا تھا، انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے بھی منع فرمایا تھا کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد تم نے جزا فضا نہیں کرنی، نوحہ نہیں کرنا ہے، اپنا چہرہ نہیں چھیدنا ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ماتم اور نوحے سے منع فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو منع فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو منع فرمایا، تو تم کس دلیل کی بنیاد پر ماتم اور نوحہ کرتے ہو؟ تو ہم قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد علامہ اقبال علیہ رحمہ کی زبان سے آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں، کہہ دو غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ ہو جاوید کا تماشا نہیں کرتے۔